बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ़ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। दी नॉलेज ऑफ़ इस्लाम के प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन से 4 नबी हैं जो आज भी ज़िंदा मौजूद हैं? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर भेजे। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और शैतान से बचो। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए मोहम्मद, जो अपने पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो। हर पैगंबर ने अपनी अपनी कौम को हदायत का रास्ता दिखाया और उसमें कामयाब भी हुए। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, बेशुमार नबी अपनी अपनी कौमों के पास आए, हदायत का रास्ता दिखाया और इस दुनिया से चले भी गए। लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और वो लोगों की मदद करते हैं और लोगों को हदायत का रास्ता दिखाते हैं। वो 4 अंबिया इकराम कौन से हैं और अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा क्यों रखा? प्यारे दोस्तों, इन 4 अंबिया इकराम का जिक्र मुख्तलिफ अहादीस और रवायात में मिलता है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्यों ज़िंदा रखा। पहले नबी जिनको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी और जिनका कुरान में भी जिक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान में है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबऊस किया गया हूँ। और अल्लाह ताला ने यहूदी कौम की हदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा। यहूदियों की किताब में लिखा हुआ था कि अल्लाह की तरफ से एक नबी आएगा और वो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। यहूदियों को डर था कि उनका दीन कहीं ख़त्म ना हो जाए। उन सब ने मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक यहूदियों को पैगाम हक देते रहे, लेकिन वो नाफरमान कौम ईमान ना लाई। कुछ लोग उनमें से ऐसे भी थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। यहूदियों ने देखा तो उन्हें अपने दीन की पड़ गई। कहते हैं, अगर ऐसे ही लोग ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। और उन सब ने मंसूबा बनाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। इस तरह सब यहूदियों की मुशावरत के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तूतियानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तूतियानूस नामी शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने जा रहा था तो उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमान पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई और आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालदा से फरमाया, ए अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपको बदली के ज़रिए आसमान पर ले गए थे। इधर यहूदी बाहर खड़े होकर तूतियानूस का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। जब बहुत देर हो गई तो सब यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए और वहाँ उन्होंने एक शख्स को देखा जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा था और उन यहूदियों ने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन ये तूतियानूस है जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था, ये देखकर यहूदी परेशान हो गए और तमाम यहूदी आपस में ही झगड़ा करने लगे। इस लड़ाई में बहुत सारे यहूदियों का कत्लेआम हुआ। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा के अंदर फरमाता है, और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल ना किया और ना ही उन्हें सूली चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं
وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کریں گے دوسرے نبی جن کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال آ چکا ہوگا اور اس دنیا میں اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا وارث بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف نکل گئے اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اسی چشمے کا پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہ گئے۔ آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں پر موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو وہاں پر موجود کوئی بھی شخص ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے۔ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، اسی لیے آپ کو تاحیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے دوستو، تیسرے زندہ نبی کا جو ذکر ملتا ہے وہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر موجود ہے۔ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو اس نے کہا، میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا
اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان کی طرف سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب ہم چوتھے نبی کی بات کرتے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کی زندہ ہونے کی کئی روایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے اور صبح شام ذکر خدا میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو دوزخ لے جایا گیا، وہاں کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا، پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے مقام کے پاس واپس چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش پوری کی اور آپ کو جنت میں ٹھہرائے رکھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔